مجھے ذرا اشارہ کیجیے گا حضرت، بس آنے ہی والا ہوگا. ہاں لیکن یہاں پر وہ نہر زبیدہ ابھی شروع ہو جائے گی نا؟ ابھی شروع ہونے والی ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ٹھیک. ہاں بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک. انہوں نے وہ بغداد سے یہاں تک کی نہر بنوائی تھی نا؟ ہاں عراق سے. جی جی دمشق میں. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ایک باؤنڈری نظر آ رہی ہے پہاڑ کے دامن میں. یہ نہر زبیدہ کے نام سے منسوب ہے. خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ محترمہ زبیدہ، انہوں نے یہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے باقاعدہ بغداد سے لے کے یہاں تک کی یہ نہر کھدوائی تھی اور بنوائی تھی. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اس نیک کام کو قبول فرمائے. اور یہ حجاج کرام کو پانی کی سہولت یہاں نہیں تھی میسر، لہذا انہوں نے یہ اتنی دور سے نہر بنوائی تھی. اور یہ تمام اس کے آثار ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کافی دور تک چلے گئے ہیں. اور اس میں باقاعدہ اچھا خاصا پانی آتا تھا. مینا، مزدلفہ اور عرفات میں حجاج کرام کی خدمت کے لیے اس میں پانی ہوا کرتا تھا. اس کے آثار آپ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ آپ کو یہ باؤنڈری وال پوری نظر آ رہی ہے. نہر زبیدہ کے نام سے منسوب ہے. خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ تھیں آپ، اور اس وقت وہاں سے کہا جاتا ہے کہ بغداد شریف سے آپ نے اس نہر کو یہاں تک بنوایا تھا حجاج کرام کی خدمت کے لیے. اللہ رب العزت ان کے اس نیک کام کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے امتیوں اور بندوں کے لیے اسی طرح کے نیک کام کریں کہ جس میں اللہ کے مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. یہ پوری باؤنڈری دیکھیں کافی دور تک چلی جا رہی ہے، سائیڈ سائیڈ یہ پہاڑ کے دامن میں. اب آپ سامنے کی طرف دیکھیں گے یہ جامنی کلر کے بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ حدود ظاہر کر رہے ہیں مزدلفہ کی. میرے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے شیشے کے پاس. ہاں ہاں یہ بالکل اب میرے سیدھے ہاتھ پہ آئے گا. اس کو دیکھیے یہ جامنی کلر کے بورڈ، یہ مزدلفہ کا بورڈ ہے. یعنی ہم اس وقت مزدلفہ میں داخل ہو گئے ہیں. اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے کہ ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی، اس کے مینار. یہ مسجد مشعر الحرام ہے. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے مزدلفہ میں یہاں پر قیام فرمایا. یہ بھی آپ کو سیدھے ہاتھ پہ نظر آئے گی مسجد مشعر الحرام. یہاں ذرا گاڑی کو تھوڑا سا سلو کیجیے گا. یہ مزدلفہ کا میدان ہے. یہاں پر یہ تاریخی مسجد موجود ہے، آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. یہ پل کے کراس کرتے ہی آپ دیکھیے گا سیدھے ہاتھ پہ آپ کو نظر آئے گی اور یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیے گا یہ مسجد مشعر الحرام، یہاں آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. یہ مزدلفہ کی حدود میں ہے، انتہائی بابرکت جگہ. عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت نے دن کا قیام رکھا، یہاں پر رات کا قیام ہے. مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مزدلفہ کے میدان کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت وہ گناہ جو حقوق العباد کے ہیں وہ بھی معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. یعنی عرفات کے میدان میں دن کے وقت حقوق اللہ معاف کیے جاتے ہیں، اور رات مزدلفہ کی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے اپنے رب کو یہاں راضی کر لیا اس رات میں، اس شب میں، اس کی خاصیت یہ ہے، مزدلفہ کی شب کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے.
اور یہ رات 1000 لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے اور پورے سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے اور حاجی کے لیے شاید زندگی میں ایک ہی بار۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہاں پر آنا نصیب فرمائے اور اس رات میں بے انتہا فیوز و برکات لوٹنے چاہیے۔ یہ بہت اہم جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے حقوق العباد بھی معاف کر دوں گا، جبکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے، لیکن اللہ رب العزت اسے اپنے ذمے لے لے گا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو تکلیف دیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، معافی تلافی ضرور کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری ہم سے نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر نادانستگی میں کچھ ہو گیا تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی وہ اس شب میں اس کے معاف کر دے گا جس نے اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور یہ شب میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ آپس میں جھگڑ بھی جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ دن بھر کی تھکن بھی ہوتی ہے، نیند کی کمی بھی ہوتی ہے اور شیطان تو بہت ہی زیادہ پتھرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اپنی ساری زندگی کی محنت پہ اس کے پانی پھر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی نے تنگ کیا، پریشان کیا اور ان کو گناہوں میں مبتلا رکھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی دن میں یہ تو تمام کے تمام بالکل زیرو پہ آ گئے، یعنی تمام ان کے گناہ ختم کر دیے گئے، تو اس کو تو کبھی بھی یہ چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو وہ ہمیں کبھی جو ہے نا صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہم شکر کے مقام سے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ صبر بھی نہ جائے اور شکر کی بھی مقام پہ ہم موجود رہیں اور ایک دوسرے کی خدمت بھی کریں، کیونکہ یہ وہ سرزمین مقدسہ ہے جہاں پر دیکھیے عبادتیں تو آپ ساری زندگی کرتے ہیں، عبادتیں تو آپ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر مخلوق خدا کی خدمت بھی ہوتی رہے تو یہ اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ تو یہ جگہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں، بظاہر یہ مینا کے خیمے ہیں لیکن ابھی یہاں پر حدود مینا کی نہیں شروع ہوئی ہے، یہ نیو مینا کے نام سے مشہور ہے جگہ۔ بظاہر یہ مزدلفہ کے ہی علاقے میں ہے، مزدلفہ کی ہی وادی میں ہے، لیکن حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے اسے مزید ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ مینا کے میدان میں اس جو خیمہ بستیوں کو مزید ایکسٹینشن دی گئی ہے، اس وجہ سے یہاں نیو مینا کے نام سے مشہور ہے۔ بظاہر یہ مزدلفہ کی ہی وادی ہے لیکن مینا کہلاتا ہے کیونکہ حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو یقیناً کہیں نہ کہیں تو ٹھہرانا ہے، اس لیے اس کو ایکسٹینشن دی گئی ہے یہاں پر۔ اب ہم یہاں جس راستے سے گزر رہے ہیں یہاں سے آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو مینا کی وادی بھی دکھائیں گے، جمرات بھی دکھائیں گے اور اپنا رخ سیدھے ہاتھ کی طرف رکھیے گا۔ میں وہاں پر گاڑی رکوا کے آپ کو جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے۔ بیٹا یہ آگے جب وہ پل آئے گا وہاں پر ذرا سا روکنا۔ یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ پہاڑ کے بیک سائڈ سے جو ہے وہ مینا کی وادی ہے اور یہیں کے پہاڑ پہ وہ محراب بنا ہوا ہے جس میں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو لا کے اللہ رب العزت کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور اس قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور ان کی جگہ پہ ایک مینڈھا جنت سے بھیج دیا گیا اور جس کی تقلید ہم ساری زندگی واجب کی شکل میں کرتے ہیں کہ قربانی ابراہیمی کی یاد میں ہم بھی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جو حجاج کرام یہاں آتے ہیں وہ حج کی قربانی کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور جو مختلف ممالک میں ہیں جو حج پہ نہیں ہوتے وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں، گاڑی یہاں رکے گی، تھوڑا سا تھوڑا سا آگے کیجیے گا گاڑی، بس یہ دیکھیے یہ سیدھے ہاتھ پہ میرے اوپر پہاڑ پہ محل بنا ہے، اس کی ڈھلان کی طرف نیچے آہستہ آہستہ اپنی نگاہ کو لے کے جائیے گا تو جہاں سڑک ہے اس سے ذرا سا اوپر دیکھیں کبری بنی ہے، پل بنا ہے، پل سے تھوڑا سا اور اوپر دیکھیے گا پہاڑ کے اوپر ڈھلان پہ ایک چھوٹا سا آپ کو محراب نظر آ رہا ہے، اس میں چھوٹا سا گنبد بھی ہے، ذرا اس کو چاہیں تو اپنے کیمروں سے زوم کر کے بھی دیکھ لیں۔
یہ جو سڑک سیدھی جا رہی ہے سامنے ٹریکٹر جیسی یہ گاڑی ہے، اس کے اوپر دیکھیے گا پل ہے، پل سے تھوڑا سا اور اوپر دیکھیں پہاڑ کے اوپر ڈھلان کی طرف ایک محراب نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے؟ ہاں یہ چھوٹی سی محراب جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کی گئی۔ یہ متبرک مقامات ہیں، اللہ رب العزت کی بڑی ہم پر کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں بار بار اس جگہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ہمارا قافلہ انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ ہی دیر کے بعد ایک ٹنل سے گزرتا ہوا کبری خالد سے ہوتا ہوا، کبری کہتے ہیں پل کو، اور کبری خالد یعنی وہ پل جس کا نام خالد یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں غالباً ان کے نام پہ ہے، تھے پہلے، وہاں سے پھر انشاءاللہ تعالی العزیز ہم مینا کی بستی میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں آپ دیکھیے گا کہ تا حد نگاہ آپ کو بستی نظر آئے گی جہاں پر 7 ذی الحج کے بعد یعنی 8 ذی الحج سے ایک طرح سے بالکل حجاج کرام کا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 اور 12 یہ 5 دن کے حج کے ارکان وہاں پر ہوتے ہیں گے، اور ہر بار ہمیں وہاں واپس آنا ہوتا ہے، کبھی عرفات جا کے پھر مزدلفہ جا کے واپس ہمیں مینا کے میدان پہ واپس آنا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلِ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما خیر الخلق کلہم، میرے ساتھ مل کر پڑھیے، مولایا صلی